بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب اور خدا تعالیٰ کا عاشق صادق بکریاں چرایا کرتا تھا، اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق خدا سے دور عشق الہی میں چاکے گریباں روتا پھرتا تھا، اور حق تعالیٰ سے درخواست کرتا تھا کہ اے خدا، اے میرے اللہ، آپ مجھ کو کہاں ملیں گے؟ اگر آپ مجھ کو مل جاتے تو میں آپ کا نوکر ہو جاتا اور آپ کی گدڑی سیا کرتا، آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتا، آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غم خواری کرتا۔ اے اللہ، اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح و شام آپ کے لیے گھی اور دودھ لایا کرتا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا، آپ کے پیروں کی مالش کرتا، جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑو سے خوب صاف کرتا۔ اے اللہ، آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں۔ اے اللہ، بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ ہائے ہائے کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں۔ بکریاں تو صرف بہانہ ہیں، الغرض وہ چرواہا حق تعالیٰ سے اپنا اضطراب اور عشق اس انداز سے بیان کر رہا تھا، اس طرح وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا، اے چرواہے، کیا حق تعالیٰ کو نوکر کی ضرورت ہے، یا ان کا کوئی سر ہے کہ تو ان کے بالوں میں کنگھا کرے گا، یا ان کو بھوک لگتی ہے کہ تو ان کو بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ حق تعالیٰ کیا بیمار ہوتے ہیں جو تو ان کی غم خواری کرے گا؟ اے جاہل، حق تعالیٰ کی ذات نقصان و احتیاج کی تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ تو جلدی توبہ کر، تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے۔ بے عقل کی دوستی عین دشمنی ہوتی ہے، حق تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہے۔ اس چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا، اور غلبہ خوف و یاس اور شدت حزن و اضطراب سے گریبان پھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے موسیٰ، تو نے میرے بندے کو کیوں مجھ سے جدا کر دیا؟ تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ تمہارا اصل کام وصل کا تھا، نہ کہ فصل کا۔ فائدہ اس حکایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو نصیحت کرتے وقت یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو، کیونکہ بعض بندے مخلص اور عاشق ہوتے ہیں اور نافرمانیوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کے الفاظ آداب الوہیت کے منافی ہوتے ہیں، اور یہ ان کا جوش عشق ہوتا ہے، ترک ادب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے،
گفتگوئے عاشقاں در کار رب، جوش عشق است نہ ترک ادب۔ پس نصیحت کرتے وقت اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اتنا زجر و عتاب نہ کرے کہ مایوسی پیدا ہو جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس مجذوب کے اقوال پر بوجہ صاحب شریعت ہونے کے نفس عتاب ضروری تھا۔ تنبیہ حق کا مقصد تعلیم سے روکنا نہ تھا بلکہ طریقے تعلیم کی اصلاح تھی۔ اس لیے جہاں صوفیاء کا اس واقعے سے علماء شرع کی نکیر اور اصلاح سے نہ تو گریز جائز ہوگا اور نہ اپنے کو علماء شریعت سے افضل سمجھنا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے یہاں علماء کا مقام بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔